والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اچھی اور بری صحبت کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صحبتیں اپنی جگہ ضرور اثر رکھتی ہیں، اچھی صحبت بھی اثر رکھتی ہے، بری صحبت بھی ایک اثر رکھتی ہے، لیکن بری صحبت کا اثر اچھی صحبت کے مقابلے میں تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کچھ آزمائشیں رکھی ہیں، تو نیکی بدی کے معاملے میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہمارا نفس ہے، اور دوسری بڑی آزمائش شیطان ہے، کہ یہ دونوں مل کر انسان کو بدی کی طرف تیزی کے ساتھ مائل کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمیں تا حیات نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے، لیکن ایک طرف دو ہیں اور ایک طرف اکیلا فرشتہ ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے۔ فرشتہ اسے سارے زندگی کی نیکی کی دعوت دیتا ہے، اور شیطان تا حیات اسے بدی کی طرف بلاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابلیس تو علیحدہ ہے ہی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور پھر ایک اندر نفس، گویا کہ تین چیزیں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد مخلوق جو ہے اسے بھی شیطان استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسانوں کی بری صحبت کس طریقے سے انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور چوتھا پھر دنیا ہے، بلکہ پانچواں کہیں کہ پہلے ابلیس ہے، پھر ایک ہمارے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان ہے، پھر ہمارے اندر نفس ہے، پھر یہ دنیا، یہ مخلوق کی اٹریکشن ہے، اور پھر یہ دنیا اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ جو بھی چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے گی اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ پانچ چیزیں انسان پہ حملہ آور ہوتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے یہ ہٹ جائے، تو یقینی سی بات ہے کہ جب پانچ چیزیں بری صحبت کی افادیت کو بیان کر رہی ہوں، اس میں اٹریکشن پیدا کر کے دکھا رہی ہوں، تو پھر انسان اس طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس نیکی کی طرف مائل ہونے کے سلسلے میں سب سے بڑی تو اللہ کی تائید ہے، اور دوسرا پھر جو فرشتہ ہمارے ساتھ پیدا کیا گیا ہے جو ہمیں نیکی کی دعوتیں دیتا رہتا ہے وہ ہے۔ تو اگر ہم سبب ظاہری کو دیکھیں، سبب حقیقی سے نگاہ ہٹائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو سبب حقیقی ہے ہی ہے، اگر ہم صرف سبب ظاہری دیکھیں تو اب ایک کے مقابلے میں پانچ ہیں۔ ایک طرف فرشتہ ہے اور دوسری طرف نفس، پھر شیطان ابلیس بڑا جو شیطان ہے، پھر اس کا چیلا شیطان جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا، اور دنیا اور مخلوق، پانچ کے مقابلے میں ایک، تو اس لیے پھر بری صحبت جلدی اثر انداز ہوتی ہے۔ ابھی ہم جو آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، اب آج جو میں کروں گا انشاءاللہ سورہ ہود کی آیات ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہی ہیں۔ انہیں اس جہت سے آپ دیکھیے گا کہ یہ کچھ لوگ وہ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ آپ کی کشتی میں سوار ہوئے، اور وہ بچ گئے، اور تمام دنیا میں پانی ہی پانی ہو گیا، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے اور تباہ ہوئے۔ تو اور پھر انہی تقریباً 72 نفوس قدسیت ہے جن سے آگے نسلیں چلی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اچھی صحبت میں جو شخص ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نجات پاتا ہے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے، اللہ کے عذاب سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کی چھاؤں میں رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مخالفین تھے، قوم کے تھے لوگ جو دین کے مخالفین تھے، وہ تباہ ہوئے، اور وجہ اس کی بڑی یہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی صحبت کا اثر قبول کر رہے تھے، اور اس بری صحبت کی وجہ سے اچھی صحبت ان پہ اثر انداز نہ ہو سکی۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ نوح علیہ السلام کا انہوں نے زمانہ پایا، ایک نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک نبی کی برکات، ان کے کمالات کو دیکھا، لیکن قبول نہ کر سکے، اور اس سے بدترین معاملہ ہوا نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا، کہ جو ان لوگوں کی صحبت میں رہا، ایک نبی کا صاحبزادہ ہونے کے باوجود اس نے ان لوگوں کا ساتھ دینا پسند کیا اور ان کی طرف ہو گیا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی تربیت میں تو کوئی کمی نہیں تھی، آپ نے تو کامل تربیت کی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ جب بری صحبت سر چڑھ کر بولتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے تو بعض اوقات پھر اپنے بچے بھی انسان سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان کو سمجھانا، نصیحت کرنا کوئی نفع نہیں دیتا ہے۔ تو پہلے یہ آیات دیکھ لیجئے،
میں نے تھوڑا سا پس منظر آپ کو ذکر کر دیا، اس کے بعد پھر میں اس پہ مزید تبصرہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 25 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی اس بات کا جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو آپ نے وہاں جا کے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر دردناک عذاب، دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، یعنی بروز قیامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ یا قیامت کے روز یا اس کے بعد حساب کتاب کے بعد جو سخت عذاب کے دن ہوں گے، مجھے خوف ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور خوف ان کو ڈالنے کی کوشش کی، ان کو سمجھایا۔ آپ پہ بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے، اور یہ آگے بھی ہم نے جو آیات پڑھی تھیں اس کا یہی مفہوم تھا کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی رحمتوں پہ نگاہ نہیں رکھی، بلکہ وہی دیکھا کہ یہ غریب لوگ، ضعیف قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کو معاذ اللہ اپنی قوم کے حقیر، اور اگر ہم اس کا ٹرانسلیٹ ویسے ہی کریں جیسا لفظ کا ہے، تو انہوں نے ان کو معاذ اللہ ذلیل کہا کہ یہ ذلیل قسم کے لوگ، جو حقیر قسم کے ہماری قوم کے نیچ قسم کے لوگ ہیں، وہ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور نبیوں کی بارگاہ میں کسی کا آپ کی بنائی ہوئی کلاسیفیکیشن کے مطابق کسی ادنا قوم سے تعلق رکھنا اسے برا نہیں کر دیتا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی دور نہیں ہو جاتا، اس کا تعلق کسی سے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہر زمانے میں نبیوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا، اور قرآن عظیم میں واضح طور پہ بیان کیا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ ہماری جو ایک مطلب دنیاوی لحاظ سے ہم کلاسز بنا لیتے ہیں جی، یہ اپر کلاس کے ہیں، یہ مڈل کلاس کے ہیں، لوئر کلاس کے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے رویے بھی بدل جاتے ہیں، جو اوپر والا ہوتا ہے اس سے عاجزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو درمیانہ ہے اس سے تھوڑا لہجہ کم ہو جاتا ہے، اور جو حقیر ہوتا ہے بیچارہ، اس کو سمجھتے ہیں ہم حقیر ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ۔ تو یہ ایک دوسرے کی بری صحبت کا اثر تھا کہ ایک نبی نصیحت کر رہے ہیں، عذاب سے ڈرا رہے ہیں، لیکن کوئی خوف نہیں ہے۔ جیسے ہمارے آج مسلمان بھی ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جائے، قرآن کی آیات بیان کی جائیں، حدیثیں بیان کی جائیں، انہیں آخرت کے عذابات سے ڈرایا جائے، تو یہ ایک بری صحبت کا ہی ایک گندا اثر ہے کہ وہ اس کو سن کے ہنستے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو یوں نگاہوں سے اشارے کرتے ہیں اور بے پرواہی کے ساتھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اثر قبول کرتے ہیں، لیکن وہ بڑا عارضی اور صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ جیسی اس گندی صحبت میں جاتے ہیں، اس بری صحبت کی نحوست ان کے قلب میں آنے والی تمام تر پاکیزگی کو سلب کر لیتی ہے، اور انسان پھر ان تمام پاکیزہ خیالات کو جھٹک کر گندے خیالات کو دوبارہ اپنے ذہن میں جگہ دے دیتا ہے۔ تو ایک بری صحبت کی یہ بھی مصیبت ہے کہ انسان نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، انسان خوف خدا کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، اور اس کے برعکس اسے وہ چیزیں ڈراتی ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی پرچے تقسیم ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ایک بنگالی بابا تھا، وہ مدینے گیا، اس کو نیند آ گئی، تو خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میری امت تباہی کی طرف جاری ہے، قیامت آنے والی ہے، جو اس پرچے کو پتہ نہیں 25 لوگوں تک پہنچائے گا وہ خوشخبری پائے گا، اور جو نہیں پہنچائے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اب اس طرح کے بے سروپا واقعات، یہ پرچہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اور کانپنے لگ جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ارے یار اگر نہیں بانٹا تو ہو سکتا ہے کچھ نقصان ہو جائے، تو اس کو پھر فوڈ اسٹیٹ کرا کے مسجدوں کے باہر آپ بانٹتے ہوئے دیکھیں گے۔ حالانکہ یہ جہالت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بالفرض ایسا کوئی خواب نظر بھی آتا تو یاد رکھیں کہ اگر خواب میں کوئی ہمیں تلقین، کوئی نصیحت، کوئی حکم ملے گا تو وہ شرعی لحاظ سے حجت نہیں ہے، اس پر عمل پیرا ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اور چاہے جائے کہ اس طرح کا اوٹ پٹانگ کوئی حکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کو فوٹو اسٹیٹ کرا کے اور بانٹو، یہ بے وقوفوں کی ایجاد ہے، یا کسی نے اسلام میں مذاقاً یا سازشاً
سازش کے طور پر یہ چیزیں ہمارے اندر داخل کی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بری صحبت کی ایک نحوست یہ ہے کہ انسان اثر قبول نہیں کرتا، سامنے والے کی برکات نظر نہیں آتی، اس کی پاکیزگی پر نگاہ نہیں رہتی ہے، اور انسان گندگی کے اندر رہنا ہی پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ نے ان کو تلقین کی، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان سرداروں نے، وہ جو آپ کے وہ لوگ جو کافر تھے آپ کی قوم میں سے، ان میں سے سرداروں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح ہم تو آپ کو اپنے جیسا ہی ایک آدمی دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ آتا، کوئی ہم سے ہٹ کر آتا، آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں۔ اور وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور اگر ہم سرسری نگاہ بھی ڈالیں تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی اتباع، آپ کی پیروی وہی کر رہے ہیں جو ہم میں حقیر اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ وما نرى لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کے لیے علینا من فضل، اپنے اوپر کوئی فضیلت، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ جب انسان گندی صحبتیں اختیار کرتا ہے، ان کی مجلسیں خراب تھیں، ان کی صحبتیں خراب تھیں، تو پھر کیسا دل پر اثر طاری ہوتا ہے کہ وہ ایک نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اور آپ کی پیروی کرنے والے تو معاذ اللہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں، اور اگر ہم سرسری نگاہ ڈالیں تو ہم کیوں آپ کی پیروی کریں، اور ہم اپنے اوپر آپ کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں۔ یہی میں نے کچھ دن پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ہم بعض اوقات اپنے خود ساختہ ایسے معیار بنا لیتے ہیں کہ جس کو ہم عزت اور ذلت کا معیار قرار دیتے ہیں، اور پھر ہر ایک کو اس پہ پرکھتے ہیں۔ تو بعض ایسے ہی ہیں کہ جو اچھے لباس، ہاتھ میں قیمتی سا موبائل، قیمتی جوتے، قیمتی گھڑی ہو، اور پھر پرفیوم زبردست قسم کے لگایا ہو، چمچماتی ہوئی ایک مہنگی سی کار ہو، اور کسی اچھے پوش علاقے کے اندر اگر وہ اپنی رہائش ظاہر کرے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہے آدمی، اس کو سلوٹ مارو جی، اور اس کی تعظیم کرو، ادب کرو۔ اس کے برعکس اگر کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور دنیاوی لحاظ سے وہ تھوڑا سا ہمیں پیچھے نظر آتا ہے، تو ہمارے دل میں اس کی کوئی عظمت پیدا نہیں ہوتی، ہم اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا، اس کا ادب اور احترام کرنا اسے شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو لازم سی بات ہے کہ جب ہم یہ اس طرح عزت اور ذلت کے معیار بنا لیتے ہیں، تو پھر اس طرح کا شخص جو اس طرح مطلب ایک معیار بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اپنے سے جو حقیر اس کو نظر آ رہا ہے، جس کو وہ سمجھ رہا ہے، اس کی پیروی کیسے کرے گا، اس کی نصیحت کیسے قبول کرے گا؟ کیونکہ نصیحت قبول کرنے کے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے فوق سمجھتے ہیں، بلند سمجھتے ہیں، تو اس کی نصیحت قبول کرتے ہیں، ورنہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ایک عزت کے جھوٹے معیار ہیں، وہ ہمیں بعض اوقات حق قبول کرنے سے بہت دور کر دیتے ہیں، اور انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے کے ان کفار کے رؤساء اور سرداروں نے نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ دیا، آپ کے ساتھ جو آپ کی صحبت میں رہنے والے اچھے لوگ تھے انہیں برا بھلا کہا، اور حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو میرے جتنے بھی دیکھنے والے بھائی بہن ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا غور کریں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی غور کریں کہ کہیں ہماری صورتحال بھی ایسی تو نہیں کہ بری صحبت کی وجہ سے ہمیں نیکی کی بات، نصیحت کی بات، عذاب کی بات، گناہ چھوڑنے کی بات بہت بری لگتی ہے۔ کوئی ہمیں نماز کا کہہ دے تو ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے، کوئی ہمیں گناہ چھوڑنے کا کہے تو طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ہم اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، کراہت پیدا ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا موڈ خراب کر دیا اس نے۔ اتنی اچھی محفل چل رہی تھی، اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا لوٹ پٹانگ اور کہہ کے لگ رہے تھے، ہلہ گلہ ہو رہا تھا، اور الٹی سیدھی باتیں ہو رہی تھیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی تھیں، یہ کہاں آ گیا بیچ میں؟ تو پچھلی قوموں کے واقعات سن کر بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یار بڑے بدبخت لوگ تھے، نبی کا زمانہ پایا اور دیکھو پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے، تو اسی ایک بدبختی کی جھلک اگر دیکھنا چاہیں تو اس دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب اگرچہ کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، لیکن اس نبی کے قاصدین، اس نبی کے ورثاء قیامت تک آتے رہیں گے۔ بخاری میں موجود ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء پیدا کرتا رہے گا
جو ہمیں نیکی کی تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے، ہمارے قلب میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اب اگر ہم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اس کو نظر انداز کیا، تو ایک لمحے کے لیے ذرا پچھلی قوموں کے کفار پر غور کر لیں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں نبیوں کی اطاعت سے دور کیا، وہی چیز ہمیں بھی دور کر رہی ہے۔ تو جس طرح وہ پھر ہلاک ہوئے تھے، ایسا نہ ہو کہ ایسی ہی ہلاکت ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم تو معاذ اللہ آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ قالا، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی صحیح دلیل پر ہوں، یعنی جو میں تمہیں پیش کر رہا ہوں بالکل صحیح دلیل ہے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے، یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، فعمیت علیکم، پھر تم اس سے اندھے رہے، یعنی تم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے، انلزمکموہا، تو کیا ہم تمہیں یہ چیزیں تمہارے گلے کے اندر چمٹا دیں، وانتم لہا کارہون، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب نوح علیہ السلام کا یہ تھا کہ اگر تم غور کر لو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی صحیح دلیل پر ہوں اور اللہ نے اپنے کرم سے مجھے نبوت، رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، اور تم اس سے بھی پھر اندھے ہو رہے ہو، تو کیا ہم یہ کریں کہ یہ چیزیں زبردستی تمہارے گلے میں ڈالیں حالانکہ تم بیزار ہو؟ مراد یہ ہے کہ ہم تم لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں، تمہارے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے، لہذا اب تمہاری مرضی قبول کرو یا نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس تبلیغ دین کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا ہوں، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے بدلہ دے گا، تم سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بس تم میری اطاعت کرو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ان کو ہماری صحبت سے ہٹا دیں، اپنی صحبت سے ہٹا دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ایمان لائے ہیں۔ چاہے تم دنیاوی لحاظ سے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ پیارے ہیں، اور جو اللہ کا پیارا ہو اسے اپنے سے دور نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو کچھ سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا